الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشائی کو، محنتوں کو قبول فرماوے اور ہم سب کی مغفرت فرما کر اللہ تعالی اس کام کو قبولیت نصیب کرے اور اس کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ کہ یوں تو ہر نعمت پر، لیکن یہ مخصوص نعمت ہے کہ دین دیا اور دین کے کام میں لگا دیا، یہ مخصوص ہے۔ دین بہت خصوصی نعمت جو اللہ نے دی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ خصوصی امتنان اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے خاص طور سے کہا کہ مسلمانوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو نبی دیا۔ ہاں، نبی دین کے لیے ہوتا ہے، نبی اطاعت سکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہی ان کے آنے کا مقصد ہوتا ہے، نبی کے آنے کا، کہ وہ لوگوں کو دین سکھاوے، اطاعت سکھاوے، تاکہ زندگی کے ہر کام میں دین اس طرح آ جاوے جس طرح بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے۔ بدن کے جس حصے میں سے روح نکل جائے گی وہ حصہ بیکار ہو جائے گا، بلکہ پورے بدن پر وہ بوجھ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی، اس میں سے خون کا دوران بند ہو گیا، تو وہ حصہ بوجھ بنتا ہے، اسے کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایسے ہی زندگی کا کام کہ اس میں دین نہیں ہے، یا وہ طبقہ جس میں دین نہیں ہے، کہ یہ دونوں بوجھ بنیں گے، رکاوٹ بنیں گے، کام بوجھ بن جائے گا۔ کام بوجھ بنے گا اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کچھ دے گا نہیں، کیونکہ اس میں دین نہیں تھا۔ دین نہیں تھا تو نہیں دیں گے۔ کہ دین تو روح ہے، اور بغیر روح کی چیز مردہ ہوتی ہے، اور مردے کی قیمت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دنیا کے کام کہ اگر اس میں دین داخل نہیں ہوا وہ مردہ ہے۔ ہمارے پاس تو تجارت کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو رہن سہن کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو حکومت کا بھی دین ہے، ہمارے پاس تو کھانے پینے کا بھی دین ہے، پہننے اوڑھنے کا بھی دین ہے، سفر کا بھی دین ہے، مرض کا بھی دین ہے۔ ہاں، ہمارے پاس تو ہر لائن کا دین ہے، کہ بیمار ہو گئے کہ بیماری کا دین ہے ہمارے پاس، تندرستی ہے کہ تندرستی کا دین ہے، سفر ہے تو سفر کا دین ہے، غریبی ہے تو غریبی کا دین ہے، مالداری آئی تو کہ مالداری کا بھی دین ہے۔ جی ہاں، کہ مالداری میں کیا ذمہ داری ہے، غریبی میں کیا ذمہ داری ہے، بیماری میں کیا دین ہے، تاکہ زندگی کی ہر حالت اور زندگی کا ہر کام کہ وہ دین کی روشنی میں اس طرح ہو جس طرح بدن کے ہر حصے میں جان پھیلی ہوئی ہے۔ جی ہاں، اگر جان نکل جاتی ہے وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ دنیا مردار ہے، کیونکہ اس میں دین نہیں ہے، اور اگر اس میں دین آوے تو یہ وہ بہترین نعمت ہے، دنیا کا مال، دنیا کے اسباب، کہ اس میں دین لایا گیا، ہاں، تو یہ بہترین سہارا ہے۔ نعم المعونہ، اسے کہا نعم المعونہ، بہترین سہار۔ جیسے گرم کھانا تندرست آدمی کے لیے کتنا اچھا لگتا ہے، اور ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بدن کو بھی سہار دیتا ہے۔
ایسے ہی کہ دنیا کا ساز و سامان کہ وہ دین کے ساتھ کہ وہ بہترین سہارا ہے، بہترین سہارا ہے، اس لیے دنیا نعمت بن جاتی ہے دین کی وجہ سے۔ اس لیے دین لانا ضروری ہے زندگیوں میں دین آوے، ماحول میں دین آوے، دنیا میں دین آوے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں امت کی، اس لیے کہ امت کو دین دیا گیا ہے، امت کے لیے رسول بھیج دیا گیا ہے، تو وہ اپنے رسول کی تابعداری میں اپنا کام کرے گی، تو پھر ان کی دنیا صاف ستھری ہے، صاف ستھری۔ مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی گئی، معصور دعاؤں میں، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی، پریشانی بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ہاں، عیشۃ نقیہ، صاف ستھری زندگی، ہلکی پھلکی زندگی، جی ہاں، حقوق ادا کرانے والی زندگی، یہ عیشت النقیہ ہوتی ہے، احسان کرانے والے دوسروں پر احسان کریں، کچھ عیشت النقیہ کہ اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، عیشت النقیہ، ومیتۃ سویہ، اور ڈھنگ کی موت، بے ڈھنگ کی موت نہیں، اطاعت والی، توبہ والی، مغفرت والی، یہ موت، عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، یہ ڈھنگ کی موت، بے ڈھنگ کی موت نہیں، جی ہاں، بغیر توبہ کی موت یہ بے ڈھنگ کی موت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے کہ بغیر توبہ کی موت آئی، بغیر اللہ کی طرف رجوع کی یہ موت آ گئی۔ جی ہاں، یہ چیزیں مانگی اس لیے ہیں تاکہ لوگ اس کو عمل میں لاویں، مانگ کے سکھاتے ہیں اور حکم دے کے بھی سکھاتے ہیں، یہ حضور کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے بعض چیزوں کے حکم دے کے سکھایا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور بعض چیزوں کو مانگا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ ضروری ہے۔ جی ہاں، تو حضور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، دونوں پہلو سے آپ نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں کہ دعاؤں میں بھی وہ باتیں مانگی ہیں جس کی دعوت ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس پر چلنا ہے، جو ہماری ضروری ہے، اور دعوت کے ذریعے تو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کیا کرنا ہے اور اللہ سے کیا لینا ہے اس کے راستے بتائے کہ اللہ کے لیے یہ کرنا اور اللہ کے لیے یہ لینا، اللہ سے یہ مانگنا، اس لیے دین ہر حال میں ضروری ہے۔ جی ہاں، اس کی یہ محنت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام پر لگا رکھا ہے، اس کا شکر جتنا ہوگا یہ بڑھے گی، ہاں، اس کی حفاظت ہوگی، ہاں، اس کی ترقی ہوگی، شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ ہی دیا کرتے ہیں، وہ محروم نہیں رہتے، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو اجر بھی دیا جاتا ہے، دونوں، جن کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا شکر کرنے کی وجہ سے، اور انہیں ثواب کہ شاکرین کا ثواب دیں گے، صابرین کو بھی ثواب دیتے ہیں، وہ بے حساب دیتے ہیں، شاکرین کو بھی ثواب دیتے ہیں، ان کا بھی مخصوص ثواب ہے، اور صبر کرنے والوں کا ثواب کہ وہ تو بے حساب ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے اس میں لگا دیا۔ کہ شکر کا کیا اثر ہوگا؟ تو شکر کا اثر استقامت ہوتا ہے، شکر کہ ہم شاکر ہیں، ہم شکر گزار ہیں، کہ اس کا تمہاری زندگی میں کیا اثر آیا؟ تو شکر کا اثر کیا ہوتا ہے؟ استقامت، پابند ہو گئے، تو جو پابند ہوا وہ شکر گزار ہے، جو آزاد ہوا وہ شکر گزار نہیں ہے، آزاد ہو گئے۔
آزاد ہو گئے، ذمہ داری پر نہیں رہے، آگے نکل گئے. یہ شاکر نہیں ہے، انہوں نے قدر نہیں کی ہے. نعمت کی بھی قدر نہیں ہوئی اور نعمت دینے والے کی بھی نہیں ہوئی. ہاں کہ آگے نکل گئے. اور جو استقامت پر ہے وہ شاکر ہے، وہ شکر گزار ہے. ہاں کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے تو ہم اس کے تقاضے پر پابند ہیں. تو جو اس کے تقاضے پر پابند ہے وہ شاکر، وہ شکر گزار ہے. یہ خاص سبق ہے ہمارا. جی ہاں، تو اس لیے اس کی نیت کرو کہ ہم اس پر استقامت سے رہیں گے. ہاں استقامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، اس لیے استقامت ضروری ہے. یہاں حالات پیدا ہوتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں. تو اچھے حالات میں بھی استقامت ضروری ہے، نہیں تو آدمی پھنس جائے گا. اچھے حالات اس کو پھانستے ہیں. جیسے کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی نہیں چل سکتا. کتنا طاقتور ہے ہاتھی، کتنا طاقتور ہے. اسے دیواریں توڑواتے ہیں. وہ بلڈوزر ہوتا ہے نا، ایسا ہے. خانہ کعبہ توڑنے کے لیے اسی کو تو لائے تھے. ایسا طاقتور ہے. لیکن کیچڑ ہو جاوے تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہاں حالانکہ نرم ہے وہ، لیکن اس کی ٹانگ نہیں نکلے گی. ایسے اچھے حالات آدمی کو پھانس دیتے ہیں. جی ہاں، آرام کے حالات، ترقی کے حالات، عزت کے حالات. ہاں یہ اس کی ٹانگ پھنس جائے گی اندر. اس کا ایسے شکر ادا نہیں ہوگا. ہاں نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے. جب نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے تو ذمہ داری میں پیچھے ہو جاتا ہے. وہ نعمتوں کو سنبھالتا ہے. جی ہاں، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں اس لیے کہتے ہیں نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. یہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو. ہاں دوسرے لوگ ہماری نعمتیں لے کر خوش ہوں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ ان کی حالت بڑے اچھی ہے. جی ہاں، لوگ قارون کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے. یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بڑا نصیبدار آدمی ہے. لوگ قارون کو نصیبدار کہتے تھے. ہاں قرآن پاک پڑھو تو آپ کو ملے گا. انہ لذو حظ عظیم، کہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے. یہ لوگ کہتے تھے اس کو. ہاں حالانکہ اس سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے. جی ہاں، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ایسا پھنسا ہوا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ خوش نصیب ہے، یہ نصیبدار آدمی ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ بھی ہم کو اس کے جیسا بنا دے. یہ بھی کہتے تھے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بنا دیتا. یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے. یہ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے. دین نہیں ہوتا ہے تو اوپر کی حالت دیکھتے. اس زمانے میں جو دین والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو اجر و انعام دے گا تمہاری کارگزاری پر وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ وہ زمانے کے دیندار ان سے کہتے ہیں جن کے پاس دین تھا. ہر زمانے میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آدمی نعمتوں میں بھی جب پھنس جاتا ہے تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو. جیسے گناہوں سے سنبھالتے ہو ایسے سنبھالو. ٹھیک ہے کہ گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہے اندر، تو پھر بچاتا ہے. کہ جس طرح گناہوں سے بچاتے ہو ایسے ہی اپنے آپ کو
نعمت کے بارے میں بھی چوکنا رکھو. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، یہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو بتکلب نعمت سے، نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بتکلب سنبھالتے ہو. ہاں، کیونکہ نعمتوں کا حق ادا ہونا آسان نہیں ہے. ہاں، تو میں نے کئی حال ایسا آدمی پر آتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سب چیزیں بڑھا دیتے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو. ہاں، اس لیے محنت کر کے اپنی تربیت ہونا ضروری ہے. مگر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنایا تو وہ نعمتوں میں بھی استقامت کے ساتھ رہے گا. نعمتوں میں استقامت، کہ نعمت کہاں خرچ ہو، کتنی خرچ ہو، کب خرچ ہو. ہاں، تو وہ شاکر لکھا جائے گا استقامت کی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری نعمت کا شکر کیا. کہ میری نعمت اللہ نے میرے امتحان کے لیے رکھی ہے، میری ترقی کے لیے نہیں رکھی. نعمت ترقی کے لیے نہیں ہوتی، نعمت امتحان کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں، آدمی اپنے ایمان اخلاص سے ترقی کرتا ہے، نعمتوں سے نہیں کرتا. وہ دلیل کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے جو اللہ نے ان کو ملک دیا تھا، ان کی دعا پر انہیں ملک دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا. بہت بڑی بادشاہت دی تھی، بڑی بادشاہ، کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. تو وہ فرماتے تھے یہ میرا امتحان ہے، میری ترقی نہیں ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ یہ ملک دے کر اب مجھے بھی دیکھے گا کہ میں اس کا شاکر بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں. تو انہوں نے اپنے ملک کو ترقی کا معیار نہیں بتایا. ہاں، کہ مجھے ملک ملا ہے کہ یہ میری ترقی کا معیار نہیں ہے. اب میری ترقی، میری استقامت اس کے اندر دیکھی جائے گی کہ میں اس میں اللہ کا کتنا تابع دار رہتا ہوں، کتنا پابند رہتا ہوں. ہاں، یہ انبیاء کرام کی بات ہے. ہاں، اور ہم اسی راہ پر ہیں، نبیوں کی راہ پر. اس لیے ہماری سوچ، ہماری ترتیب وہی ہوگی کہ ہم کسی نعمت کو اپنی ترقی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس نعمت میں کیا شکر ہوا، کیا حق ادا ہوا، وہ ہماری ترقی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو دنیا حالات کا گھر ہے. اچھے حالات دے کر کے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں. تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے اچھے حالات میں بھی کہ جو کام جتنا پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کریں، کیونکہ حالات ٹھیک کر دیے، حالات ٹھیک کر دیے اور اچھے کر دیے ہیں کہ پھر اللہ کو بھی اپنا اچھے حال کا شکر گزار بناؤ کہ پہلے میں اتنا لگاتا تھا، پہلے میں اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اب میری حالت اور بہتر ہو گئی. تو اب کیا ہے کہ اچھے حالات سے آرام لینا چاہیے کہ نہیں، اچھے حالات سے شکر کرنا چاہیے. یہ سنت پیغمبر ہے. کیا ہے؟ سنت پیغمبر. اور سنتوں میں ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کس میں ہوتی ہے؟ ہدایت سنت میں ہوتی ہے. ابن مسعود فرماتے تھے کہ اگر نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ فرماتے تھے وہ کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو یا پھر گمراہ ہو جاؤ گے. دوسرا راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے نبی والا، دوسرا راستہ بند کر دیا اللہ نے. ایک راستہ کھلا رکھا محمد رسول اللہ کا. اس لیے فرمایا لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ نبی کے راست چھوڑ دو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ سنت پیغمبر ہے کہ حالات اچھے کیے تو کہ اپنی ڈیوٹی، اپنا وظیفہ اور اچھا ہو جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پھٹے جاتے ہیں ورم سے، حالانکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہے آپ سے.
کوئی کارگزاری نہیں پوچھی جائے گی. ہاں کوئی آپ کا گناہ نہیں ہے. پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا کہ جب مجھ پر اللہ نے انعام اکرام کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پڑھ کے سو جاؤں؟ ہاں میرا انعام اکرام ہوا ہے، اور ایسا کسی بندے کا نہیں ہوا جیسا آپ کا ہوا ہے. ہاں تو یہ اس کے شکر گزاری میں یہ ہو رہا ہے کہ اتنی عبادت اور اتنی محنت کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں راحت تھی نہیں، لیست لہو راحہ، آپ کے لیے راحت تھی نہیں. تو کتنا کام کرتے ہوں گے کہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں راحت نظر نہیں آتی تھی کہ آپ کے ہاں راحت ہے ہی نہیں. ہاں کیوں کہ آپ کا انعام اکرام اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے. تو اچھے حالات کی شکر گزاری استقامت سے ہوتی ہے. یہ ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا حالات کا گھر ہے، اللہ حالات اچھے بناتے ہیں اپنے بندوں کے، تو یہ اپنی کارگزاری بھی اچھی بناوے. ہاں یہ طریقہ نبیوں کا ہے اور تقاضا اللہ کا ہے. نبیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی کارگزاری کہ اچھی سے اچھی بناؤ، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اچھی سے اچھی چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تمہیں حالات تمہارے بہتر بنا دیے ہیں، تو اپنی کارگزاری اچھی دکھاؤ. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ آل داؤد شکر کی کارگزاری بناؤ. داؤد علیہ السلام سے خطاب ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر نبیوں کی جماعت میں بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، مال بھی ملک بھی بہت. نبیوں کی جماعت میں یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، ان کو بہت دیا تھا. ہاں تو اس لیے کہا کہ اپنی کارگزاری یا شکر کی بناؤ، تمہیں ہمیں نعمتیں دی ہیں. ہاں اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں، یہ اللہ کی رپورٹ ہے. ہاں یہ کس کی رپورٹ ہے؟ اور سوچو کیسی ہوگی؟ کسی اور رپورٹر نے نہیں کہا، اللہ نے کہا. وقلیل من عبادی الشکور، کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. اور شیطان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو شکر گزار نہ رہنے دے. ہاں یہ اللہ سے اس نے کہا تھا شیطان نے کہ میں ایسی محنت کروں گا کہ تیرے بندے تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے. ہاں وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تیرے بندے اکثریت وہ ہوگی جو تیرا شکر نہیں کرے گی، میں ان کو ایسا بنا دوں گا. ہاں بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے منشا کے خلاف. اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ شکر گزار رہیں، اس کی یہ ہے محنت کہ یہ شکر گزار نہ رہیں، یہ اپنی نعمتوں میں پھنسے رہیں. یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہے. جی ہاں، تاکہ رسم نہ ہو جاوے، رواج نہ بن جاوے کہ سمجھ کے کرے آدمی کام. تو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا. حضور نے فرمایا تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، مال تمہارے لیے بڑھ جائے گا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. اس کی خبر دی ہے، وہ ہو رہا ہے. ہاں وہ ہو رہا ہے. تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. تو پھیل گئی وہ. ہاں اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری پر باقی رہنا ہے. دنیا پھیلا رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں نعمتیں اور ہر قسم کی چیزیں دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں، ہر جگہ دے رہے ہیں. اس کو دیکھتے رہیں، پھر اس نعمت کے شکر گزاری میں
کہ اپنے تقاضے اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاویں اور وزنی بناویں، اس کو سر سے اترتی ہوئی نہ بناویں ہلکی، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو کہ وزندار بناویں، کہ اس کا وزن اترے اللہ کے یہاں۔ جی ہاں، وزن اترنا چاہیے، تولی جائے گی نا ہر چیز تو اس کا وزن اترے۔ جو چیز یہاں وزندار ہمارے اوپر ہوگی کہ وہ وہاں وزندار اترے گی، اور جس چیز کو ہم نے ہلکا بنا دیا تو وہ ہلکی اترے گی، کیونکہ ہم نے اس کو ہلکا بنایا۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادتوں کو، اپنی محنتوں کو وزندار بنانا ہے تاکہ اس کا وزن اترے۔ جب یہاں وزندار بنے گی قربانیاں اور محنتیں تو وہ باطل کے مقابلے میں وزندار بنے گی، پھر باطل ہلکا ہوگا، ہاں نہیں تو باطل وزندار ہوگا، اس کا پلہ اڑ جائے گا۔ ہاں، اس لیے شکر گزاری کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ایسی استقامت پیدا کریں کہ ہماری قربانیاں، ہماری عبادتیں، ہماری سب چیزیں وزندار بنیں، کہ جو اللہ کے ہاں قابل وزن ہو، جہاں اس کا وزن ہوگا۔ اس کا وزن اخلاص سے ہوتا ہے، اس کا وزن قربانیوں سے ہوتا ہے، بے نفسی سے جو کام ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، بے نفسی کے ساتھ۔ تو ہم اپنے کام کو کہ بے نفسی کے ساتھ، جی ہاں، جب کام بے نفسی کے ساتھ ہوگا تو اللہ اس کی حمایت کرے گا کہ یہ میرے لیے ہوا ہے، اور جب اس میں نفس کا دخل ہوگا پھر اس کی حمایت نہیں ہوگی، یہ انہوں نے کیا ہے، کسی کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا وہ دیکھ لے گا، وہی کہ بے نفسی کے ساتھ کیا ہے۔ ہاں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، تو اپنی ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں، خوشحالی میں اس کو وزندار بناویں، کہ خوشحالی ہمارے ہاں ترقی نہیں ہے بلکہ خوشحالی ہمارے مذہب میں امتحان ہے۔ جیسے میں نے سلیمان علیہ السلام کی بات کہی، یہ امتحان ہے میرا ملک، حالانکہ نبوت ہے آپ کے پاس، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے میرا امتحان۔ تو ہم اپنی خوشحالی کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی تندرستی کو، ہاں اس کو اپنا امتحان سمجھ کر اس میں کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، اور طریقے سے نہیں ملے گی کامیابی۔ ہاں، باقی سب یا تو باطل ہے یا وسائل ہے، یا تو وہ غلط ہیں طریقے، یا پھر وہ وسائل ہیں، یعنی پہنچنے کے راستے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی قربانیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ کرنا، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اپنے کام میں امانت دار ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے، کوئی چیک کرے نہ چیک کرے، ہم اپنی چیز پوری کریں گے، ذمہ داریوں کو، اپنے عملوں کو، کیوں کہ اس کو دیکھنے والا اللہ ہے، والناقد بصیر، اور جو اللہ دیکھنے والا ہے وہ بصیر ہے، جو پرکھ کر کے لے گا، ناقد ہے، پرکھے گا۔ کیسے پرکھتے ہیں نا لوگ، ہاں تو پرکھ کر کے لیں گے، ہاں صحیح ہے، غلط ہے، اخلاص ہے، بغیر اخلاص سے، پورا ہے، ناقص ہے، یہ سب۔ اس لیے اپنے کام کو کہ اچھے سے اچھا بنانا، کیسا بنانا؟ اچھے سے اچھا بنانا، ہاں یہ ذمہ داری ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اچھی طرح کام کرو، اس کے ترجمہ کیا ہے بیان القرآن میں، اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ترجمہ کیا امام تھانوی نے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اچھی طرح کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے ساز و سامان کو لوگ اچھا بناتے ہیں، کپڑے اچھے بنائیں گے، کھانے اچھے بنائیں گے، مکان اچھے بنائیں گے، جوتے اچھے بنائیں گے، بناتے نہیں بناتے؟ کیوں کہ اپنے لیے بنانا ہے، بیچنے کے لیے نہیں جاتے۔ ہاں آتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے، ہمارے پاس لاتے ہیں کھانے پینے کے، مول صاحب یہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے، گھر کی، یعنی بازار سے نہیں لائے، یہ مول صاحب ہمارے گھر کی ہے۔
تو گھر میں اچھا بنتا ہے، اپنے لیے بنتا ہے، اس لیے گھر میں اچھا بناتے، بیچنے کے لیے نہیں بناتے، اپنے لیے بناتے. تو اپنی ذات کے لیے بناوے اس کو اچھا بناوے، اور اللہ کی ذات کے لیے بناوے تو اس کو گھٹیا بناوے. یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے. اللہ کا حق تو بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے اچھا سے اچھا بناؤ. ہاں، ہر عمل کو کہ اللہ کے لیے اچھا بناؤ. جی ہاں، کہ اس کی ظاہری شکل بھی اچھی ہو، اس کی اندرونی شکل بھی اچھی ہو. اندرونی شکل یہ ہے کہ نیت اچھی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ اچھا ہو جائے گا. ہاں، پھر رواج سے بچ جائے گا اور ریا سے بھی بچ جائے گا. یہ دونوں سے بچے گا وہ. تو ایک ذمہ داری ہے میرے دوستو خوشحالی کی، یا خوشحالی میں اپنے کام کو بڑھاؤ. جب اللہ نے بے فکری کر دی ہے، ہاں بے فکر ہے، کوئی زیادہ بوجھ نہیں ہے ضرورتوں کا، اللہ نے بے فکری کی ہے، فارغ ہے، زیادہ بوجھ نہیں ہے روزی کمانے کا، اس کا اس کا ضرورتوں کا. اللہ نے سب ضرورتیں پوری کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ہے تو وہ نعمتیں، لیکن ان نعمتوں کو ملنے کے بعد لوگ کھوٹ میں اترتے ہیں. کس میں؟ کھوٹ میں اترتے ہیں. ہے نعمت، یہ وہ کون سی نعمت ہے کہ ایک نعمت تو فراغت ہے، آدمی فارغ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی بوجھ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی ضرورت باقی ہے، سب ضرورت اللہ نے پوری کر دی ہے، فارغ ہے. ہاں، یہ بڑی نعمت ہے. آدمی فارغ ہے کہ اس فراغت کو اللہ میں لگاوے، تب تو کھوٹ میں نہیں رہے گا. ہاں، اور دوسری نعمت تندرستی ہے، صحت بدن کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تندرستی بدن کی بہت بڑی نعمت. ہاں، تو بدن کی صحت میں کیا کرے کہ بدن کی صحت کو اللہ کے کام میں لگاوے. ہاں، بدن کی صحت سے اور تندرستی سے غلط فائدہ نہ اٹھاوے یا اس کو برباد نہ کرے، مگر اکثر لوگ اس کو برباد کرتے ہیں. تندرستی کے زمانے میں کام نہیں کرتے، فراغت کے زمانے میں کام نہیں کرتے، پھر کام بڑھ گیا تو کہا ہم مشغول ہو گئے، بیجی ہو گئے، بیجی. جی ہاں، وہ بیمار ہو گئے، اللہ بچاوے. اب کیا کرے گا؟ محتاج ہو گیا بیماری کی وجہ سے، اللہ حفاظت کرے. اس لیے یہ دو نعمتیں ہیں. ہاں، اس کے خاص طور سے آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ان دونوں نعمتوں میں کھوٹ میں نہ اترے، بلکہ اپنے کام کو اچھا سے اچھا بناوے. اپنے ذمے کیا کام ہے، کیا تقاضے ہیں، کیا ذمہ داری ہے، جی ہاں یہ بناوے اس کو. اور اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی حالات اچھے نہیں ہیں تو حالات کا اچھے نہ ہونا یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے، یہ آدمی کی گراوٹ نہیں ہے، بلکہ حالات کا ناگوار ہونا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ناگوار حالت ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا جمتا ہے. تو گھبراویں نہیں کہ حالات ٹوٹ گئے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے حالات میں شیطان آ کر آدمی کو نا امید بناتا ہے کہ تمہارے حالات تو بنے نہیں، کتنے دن سے چل رہے ہو، کتنے دن سے مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا. ہاں، تو اس کو نا امید بناتا ہے اللہ سے. ہمارے مذہب میں نا امیدی کفر ہے، اللہ سے نا امید ہونا یہ کفر ہے. ہاں، کہ آدمی کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ رہے. ہاں، کہ تمہارے کام بننے میں کبھی دیر کریں گے، اللہ بناویں گے، لیکن تمہارے کام بننے میں کبھی دیر نہیں ہوگی. ہاں، کہ تمہارے کام بننے میں کبھی دیر نہیں ہوگی، لیکن تمہارے کام بننے میں کبھی دیر نہیں ہوگی. ہاں، کہ تمہارے کام بننے میں کبھی دیر نہیں ہوگی، لیکن تمہارے کام بننے میں کبھی دیر نہیں ہوگی.
کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. بگڑی بنانے والا اللہ. جبار، اللہ کا نام ہے جبار. جبار کے معنی زبردست قوت والا بھی ہے. جبار کے معنی ہے بگڑی بنانے والا، ٹوٹی ہڈی جوڑنے والا. ہڈی ٹوٹ گئی، کیا جوڑ دیں گے اس کو؟ ترجمہ ہوتا ہے اس کا، جبر کا معنی جوڑنا. ہاں، تو اللہ جبار ہے کہ ٹوٹی ہڈی جڑ جائے گی، ٹوٹی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی، بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو جائے گی. نام ہے اللہ کے. تو اللہ تو نام کا بھی ہے اور کام کا بھی ہے. ہاں، ہمارے معبود کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے اس کے نام اتنے اس کے کام. باطل معبود نام ہی نام ہوتے ہیں ان کے، وہ کچھ کام نہیں کرتے. ہاں، خالی نام ہوتے ہیں. ہمارا اللہ نام اور کام اور شان کے ساتھ ہے. اللہ کی اپنی شان ہے. جی ہاں، تو اللہ کی اپنی شان ہے. تو نبیوں کے کاموں میں اللہ اپنی شان کھولتے ہیں. کیا کھولتے ہیں؟ اپنی شان کھولتے ہیں. اس لیے نبیوں کے حالات جو ہیں تنگ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کے حالات بنا دیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کام بنانے والا کہ اللہ ہے. ہاں، حالات ٹوٹ جاتے ہیں نبیوں کے اور پھر ان کے حالات بن جاتے ہیں. تو کس نے بنائے؟ کہ اللہ نے بنائے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مر گئے. سوچو کہاں سے بھی حالات ٹوٹ رہے ہیں. شروع سے کہ باپ کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پیدائش سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. پھر ماں کو 6 سال تک دیکھا. آپ کی عمر 6 برس کی تھی جب ماں چلی گئی. مدینے لے کر گئی تھی، واپسی میں راستے میں انتقال ہو گیا. ابوا میں، مدینے سے واپس آتے ہیں جو جگہ ہے ابوا، ابھی بھی ہے وہ جگہ. وہاں گاڑیاں رکتی ہیں، چائے وائی پیتے ہیں، ایک مسجد بھی ہے وہاں. ہاں، تبلیغ کے ساتھ حج کرو تو سب چیزیں ملے. لوگ پیسے سے حج کرتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں آتے ہیں اڑ کے، باقی چیزیں ان کو نہیں معلوم ہے. اور یہ سب ہیں. تو ابوا نام ہے جگہ کا مدینہ کے راستے میں، ابھی بھی ہے. پوچھو ہر مرتبہ کہ یہ ابوا آ گیا. تم کو معلوم ہے کہ حضور کی والدہ کا انتقال وہیں ہوا تھا. 6 سال کے تھے، لے کر آ رہی تھی. تو ماں بھی چلی گئی. ہاں، دادا تھے، دادا کو بہت محبت تھی آپ سے. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو وہ بھی چلے گئے. فرماتے تھے میری عمر 8 سال کی تھی، میں دادا کے جنازے نیچے نیچے چل رہا تھا. دادا کا جنازہ جا رہا تھا. جی ہاں، تو دادا بھی چلے گئے. پھر چچا نے پالا، اور چچا کی حالت مالی اچھی نہیں تھی، بال بچے دار تھے چچا. تو خاندان کمزور تھا مالی اعتبار سے. تو حضور فرماتے تھے میں نے بکریاں چرائی ہے پیسوں سے. جی پیسوں سے، یعنی بکریاں چرانے کی اجرت لی ہے. قراری ایک قیرات، ایک سکہ مدینہ مکے میں چلتا تھا قیرات، جیسے ہمارا روپیہ ہے. تو مجھے بکریاں چرانے پر وہ چند قیرات ملتے تھے. میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی. ہاں، شروع سے حالات ٹوٹ رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ تو پھر حالات کس نے بنائے؟ ہاں، اور آخر تک پھر نبوت ملی تو اور مشکلیں کھڑی کر دی لوگوں نے. جی ہاں، بہت مشکلیں کھڑی کر دی، بہت ایذائیں ملی. کوئی چیز باقی نہیں رہی ایذا کی، ہر قسم کی ایذا ہو گئی. ہاں، یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے پھر اللہ نے حالات بنا دیے. ہاں،
یہ نبیوں کی زندگی کہ ان کے حالات ٹوٹ گئے اور انہوں نے اپنے کام کو سنبھالا اسی حال میں، پھر اللہ نے حالات بنا دیے. ہاں، تاکہ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ بھئی ٹوٹے ہوئے حالات میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کا کام ہوا اور اللہ کی طرف نگاہ رہی، اللہ حالات دوبارہ بنانے والا ہے. اور حضور اس کی بشارت دیتے تھے کہ حالات بننے والے ہیں اپنے صحابہ کو، کہ گھبراؤ مت، حالات بننے والے ہیں، تم جلدی نہ کرو. اللہ کے یہاں ایک وقت ہے، جیسے حیات موت کے اوقات ہوتے ہیں نا، ایسے اس کے اوقات ہیں. جلدی نہ کرو، حالات بننے والے ہیں. تو ایسے ہم کو بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات ٹوٹے ہوئے ہیں تو گھبراؤ مت، حالات بننے والے ہیں کہ اللہ حالات بناوے گا. جس طرح رات کے اندھیرے سے دن کا اجالا لاتا ہے کہ رات پوری اندھیر ہو گئی، کہیں بھی اجالا نہیں ہے، اور پھر اللہ لاتے ہاں رات کو دن سے بدل دیتے ہیں، ایسے حالات بدل دیں گے. یہ تسلی دی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنا کام دکھاویں، جتنی طاقت ہے اتنا، کتنا جتنی طاقت ہے اتنا دکھاویں. یہ امانت داری کی بات ہے، ہماری اتنی طاقت ہے تو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کہ حالات کا گھر ہے، کہ دونوں حالتوں کی ذمہ داریاں ہیں، کہ دونوں حالتوں کی ذمہ داریاں پوری ہوگی کہ اللہ پاک دونوں حالتوں کی کامیابیاں دیں گے. انبیاء کرام بھی دو حالات کے، صحابہ بھی دو حالات کے. بعض انبیاء کرام خوشحال، ان کے حالات اللہ نے اچھے بنائے. داؤد علیہ السلام ہے، مالدار ہیں. سلیمان علیہ السلام ہے، یہ لوگ. یوسف علیہ السلام ہے، انہیں عہدہ ملا. ہاں عہدہ ملا مصر کا، یہ مصر کی پوری چابی ان کے ہاتھ میں، اللہ نے ایسا بنایا. اور بعض انبیاء کرام وہ ایک انہوں نے بکریاں چلائی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دونوں نے اپنا کام کیا تاکہ امت کے بھی دونوں حال رہیں گے. تو وہ دونوں حال میں اپنا کام سنبھالے، پھر اللہ پاک ان کے کاموں کو بنا دیں گے. اللہ کے وعدے میں کبھی تاخیر ہوتی ہے پورا ہونے میں، وعدہ خلافی تو ہونے کی نہیں ہے. ہاں تاخیر ہوگی، کبھی جلدی ہوگی، کبھی تاخیر سے ہوگی، اور یہ حکمت پر ہے، یہ مجبوری پر نہیں ہے. اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو مؤخر کرنا ہے تو اس کو مؤخر کرتے ہیں، مدد کو مؤخر کرتے ہیں. ہاں حکمت کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہاں ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھی یقین ہونا ضروری ہے، اور قدرت پر بھی یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ قدرت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ہاں تو حکمت کی وجہ سے کبھی حالت جو تنگ حالت ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، ہاں کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی وجہ سے کر دیا. پھر جب وہ تقاضا حکمت کا پورا ہوئے تو اللہ حکمت سے اس کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کسی حکمت سے تاخیر ہوئی ہے، تاکہ گھبراوے نہیں، اللہ سے نا امید نہ بنے، اللہ سے بدگمان نہ بنے. حدیث شریف میں ہے کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان کرو. ہاں اللہ کی ذات پاک ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھے. جس طرح یقین رکھتے ہیں قدرت پر، ایسے اللہ سے اچھا گمان رکھے، اور اچھا گمان رکھ کر کے پھر اچھا کام کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے. انا عند ظن عبدی دی، کہ میں بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا کہ جیسے میرے ساتھ گمان کرے. تو اللہ سے اچھا گمان کرے. داعی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اچھا گمان کرے، عابد وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اچھا گمان کرے. ہاں اطاعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اچھا گمان کرے. جیسے اللہ کی قدرت پر یقین ہے، ایسے اللہ سے اچھا گمان بھی کرے تاکہ اس کو شیطان نا امید نہ بناوے. ہاں ورنہ یہ اس کو نا امید بنا کے کاٹ دے گا. جیسے اللہ سے کوئی امید ہی نہیں ہے تو پھر کوئی دوسری جگہ تو امید کی ہے ہی نہیں. اللہ ہی کی ذات ہے جس سے امید کی جاتی ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو، ایمان سیکھنے میں یہ سب باتیں شامل ہیں کہ اچھے حالات کا، ناگوار حالات کا دین سنبھالیں، اور دین کے کام کو سنبھالیں، اور اپنی دعاؤں کو اپنا ہتھیار بناویں. کیا بناویں؟ ہاں
اپنی دعاؤں کو اپنا ہتھیار بناویں. دعا ہمارا ہتھیار ہے، وہ ہر حال میں مانگی جائے گی. اچھے حال میں بھی دعائیں مانگی جائے گی، ناگوار حالات میں دعا مانگی جائے گی. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم صرف تکلیف کے وقت دعا مانگتے ہیں. کب دعا مانگتے ہیں؟ تکلیف کے وقت. کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو دعا مانگی، نہیں تو دعا چھوڑ دی. حالانکہ دعا تو عبادت کا ایک حصہ ہے. دعا تو عبادت کا ست ہے، ست اور مغز. دعا عبادت ہے، وہ تو ہر حال میں مانگنی ہے. دنیا بھی مانگنی ہے، آخرت بھی مانگنی ہے، اپنی حالت بھی مانگنی ہے، اپنی ضرورت بھی مانگنی ہے. دعا تو اللہ سے تعلق کی دلیل ہے. جس کو تعلق ہوگا وہ مانگے گا، اور تعلق نہیں ہوگا تو نہیں مانگ سکتا. کہ تعلق ہی نہیں ہے کیا مانگے؟ ہاں، یہ تعلق والا تو سمجھا کہ میں تو ہر وقت محتاج ہوں، ہر سانس میں اللہ کا محتاج. ہاں، تو اپنے حالات میں دعائیں مانگے اللہ سے، ہمارا ہتھیار ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دعا مومن کے واسطے ہتھیار ہے. کہ اپنی دعاؤں سے حالات کا مقابلہ کرے گا. جیسے گھر میں سانپ نکل آیا تو لاٹھی تلاش کرے گا نہیں کہ لاٹھی لاؤ سانپ نکلا ہے. ہاں، تو حالات کا مقابلہ کہ دعاؤں سے بہت طاقتور عمل ہے. خاص کر کے دین کے کام کرنے والوں کے لیے یہی ہتھیار ہے ان کا. جی ہاں، کیونکہ جو کام نبیوں کا راستہ دیا ہے وہ سامانوں سے پیسوں سے تو چلنے والا ہے نہیں. ہاں، وہ نہیں چلتا پیسوں سے، بلکہ وہ تو ان کے اندر کے تعلق سے چلتا ہے، ان کے اخلاص سے چلتا ہے، ان کی قربانیوں سے چلتا ہے. ہوش میں ان پر حالات آتے ہیں تو وہ دعا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ سے دعا مانگو. ہاں، دعاؤں کو اپنا ذریعہ بناؤ اللہ کی مدد کے لینے کا، اور دعاؤں کے ہر وقت محتاج ہے. ہاں، کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کراؤ، کہ ہم کام بھی کریں گے اور اپنے مسائل کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اس کی تدبیر کریں گے. تدبیر کرنا جائز ہے، تدبیر کرنا کہ جائز ہے. ہاں، تدبیر پر اعتماد نہیں ہوتا، تدبیر پر اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ تدبیر تو ہماری بنائی ہوئی ہے. ہاں، لیکن اللہ کی قدرت پر اعتماد کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا ہر حال کا عمل کر کے، تو یہ دعا جو ہے کہ وہ ہتھیار کا کام دے گی. مسلمانوں کو دعاؤں کا ہتھیار دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سکھائی ہیں، ہر کام کی، ہر ضرورت کی، ہر پریشانی کی، تاکہ امت کسی کے محتاج نہ بنے. یہ دعا مانگے اور دعا کر کے اپنا کام اللہ سے بنواوے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، کہ دعا کے بہت بڑا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں دعاؤں کا ہوتا ہے. وہ اوپر چڑھتی ہے، بندوں کی دعائیں اوپر چڑھتی ہے تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے. کہ درخواست آئی ہے، ہاں درخواست آئی ہے تو ایسے نہیں کہ اس کو ردی میں ڈال دیں. جس دنیا میں ہوتا ہے کہ نہ، حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں دعاؤں کا ہوتا ہے. بندے کی دعا آئی ہے، جی ہاں، اور سب کی قبول ہوتی ہے، سب کی. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری نہیں ہوتی، کہ آپ کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے. ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، اس کو ایمان کا تعلق ہے. اس لیے حدیث میں یہ بات فرمائی گئی کہ سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں کہ دعاؤں کا ہوتا ہے. ہاں، لمبی لمبی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی جس پر فیصلے کروائے، وہ بہت لمبی دعا تھی، کیونکہ ظہر اور عصر زوال کے بعد ہی پڑھ لی تھی آپ نے عرفات کے میدان میں.
ظہر اثر ایک ہی وقت میں، زوال ہوا پہلے ظہر ہوئی پھر اثر ہو گئی، اب سے لے کر مغرب تک وقت خالی ہے، جو عرفات میں ٹھہرنے کا وقت ہے، تو سارا وقت دعا میں گیا ہے، اور لمبے دن تھے۔ جس زمانے میں آپ نے حج کیا تھا وہ لمبے دن تھے، ہاں، تو یہ سارا وقت کہاں گیا؟ یہ دعائیں مانگی ہے، بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی، اور اس دعا میں یہ فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ ہو گیا، یہ پتہ ہے۔ ہاں، دعا یہ آخری چیزیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں، تاکہ امت نا امید نہ بنے، اور سب زیادہ ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر آوے، اللہ کا کام کرے، اللہ پر اعتماد کرے، اور اللہ سے مانگے، اس لیے لمبی دعائیں مانگی اور فیصلے کروا لیے کہ بس یہ ہو گیا، وہ آخری حج تھا آپ کا۔ تو یہ ہے ہمارا کام کہ حالات کے ساتھ استقامت، اور اپنی استقامت کے لیے دعا مانگنا۔ دوسری بات ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری ذمہ داری مختلف ہے۔ ایک ذمہ داری اپنی ذات کو بنانا، جس اپنے آپ کو آدمی تندرست رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے، صاف ستھرا رکھتا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا، یہ پہلی ذمہ داری، ہاں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، کہ ہماری زندگی جو ہے کہ دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ ہاں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کے سانچے میں کہ ڈلی ہوئی ہو، جیسا دین ہے ویسی زندگی۔ سانچے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے نان خطائی کے سانچے ہوتے ہیں، اس میں نان خطائی بنتی ہے، ایک ہی سائز کی سب نکلے گی، بکری والوں کے نا، ایک ہی سائز، سارا کیک ایک ہی سائز کا، اس کو سانچہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو ہماری زندگی دین کے سانچے میں ڈلی ہوئی، اتنا ایمان بنانا جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اتنا ایمان بنانا کہ جو ہمیں اللہ کے حرام سے بچاوے، اتنا ایمان بنانا جو ہمیں اللہ کے تقاضوں پر تیار کرے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اتنا ایمان، اللہ سے اتنا تعلق کہ جو اس کے فرضوں پر کھڑا کرے، فرض ترک نہیں ہونے چاہیے، اور اتنا ایمان بنانا جو ہمیں اللہ کے حرام سے بچاوے۔ جو چیزیں اللہ کے حرام ہیں وہ اللہ کی حد ہے، اس کو توڑیں گے تو غضب اترے گا۔ حد توڑ دی یعنی حرام میں چلا گیا تو حد میں داخل ہو گیا۔ ہر حکومت کے ہاں بارڈر ہے، اس میں کوئی داخل ہو جاوے بڑا گناہ، یہ کیسے آ گیا اندر، اس کا کیا ارادہ ہے؟ ہاں، اس کے واقعات ہوتے ہیں کہ بارڈر میں پہنچ گیا، ابھی تک بولا والا تھا تو بھی کیوں بارڈر میں آنا کہ بارڈر آنا بڑا گناہ، بارڈر اس لیے بنایا کہ یہاں کوئی نہ آوے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، بارڈر ہیں، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اور ہر حال کا حرام ہوتا ہے، ہر حال کا حرام، عبادت کا حرام کہ نماز چھوٹ گئی کہ حرام کام کیا، نماز چھوڑنا حرام ہے، زکوٰۃ دبانا حرام ہے، عبادت کے حرام، ایسے ہر لائن کے حرام ہوتے ہیں، نظر کا حرام، کانوں کا حرام، زبان کا حرام، کاروبار کا حرام، لباس کا حرام۔ ہاں، جس چیز کے فرائض ہوتے ہیں اس چیز کے حرام بھی ہوتے ہیں، جس چیز کے فرائض ہوتے ہیں اس کے حرام بھی ہوتے ہیں، کہ نماز فرض بھی ہے کہ ہاں، اور نہ فرض چھوڑ دیا کہ حرام میں چلا گیا۔ ایسے
اس لیے دین سیکھنا، دین سمجھنا، دین پر رہنا ضروری ہے. یہ پہلی ذمہ داری کہ آدمی اپنے دین پر اندر کی طاقت سے چلے گا، باہر کی طاقت سے نہیں چل سکتا. ہر مشین اپنی طاقت سے چلتی ہے نا، اندر کی طاقت سے. اندر کی طاقت فیل ہو جاوے تو پھر کچھ نہیں. یہ مشین اندر کی طاقت سے فیل چل رہی ہے. ہاں، ایسے مسلمان اپنے اسلام پر کہ اندر کی طاقت سے چلے گا، باہر کی طاقت اسے نہیں چلوا سکتی. ہاں، تو اندر کی طاقت اس کا ایمان ہے جو اس کو اللہ سے ڈراوے. اللہ سے ڈراوے، ایمان اللہ سے ڈراتا ہے. ہاں، اور ایمان اللہ سے ڈراوے، ایمان اللہ سے امیدوار بناوے کہ میرا پروردگار ہے، میرا مددگار ہے. جی ہاں، تو ایمان کی تاثیریں ہوتی ہے. تو اندر کا ایمان بنے گا تو اللہ کی رحمت کی امید میں اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے عذاب کے خوف سے اللہ کے حرام کو چھوڑے گا. اس لیے ایمان تیار کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچاوے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، جو اللہ کے دین کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے. ہاں، یہ بھی ہر مسلمان پر ہے کہ وہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر رہے تاکہ ان کی محنتوں سے اللہ کا دین زندہ رہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ اپنے آپ ایک تقاضا جو اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے. ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. جو اپنے ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اس کا دین جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. دین نہیں ہے تو مصیبت ہے. یہ حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. ہاں، ایمانی صفتیں پیدا ہوں، ایمانی اعمال پیدا ہوں، ایمان کے مخالف جتنی چیزیں ہیں وہ زندگی میں سے نکل جائیں. یہ ذاتی دین، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہر آدمی سے اس کے دین کو پوچھا جائے گا قبر میں، اپنا دین بتاؤ، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا دین کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا اس سے. اس لیے اپنا دین بنا کے مرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا دین بنا کے مرو کہ پھر کامیاب ہو گئے. تو ایک ذمہ داری اپنے آپ کو بنانے کی. اس میں یہ بھی ہے کہ خود بھی بنے، اپنے اہل و عیال کو بھی بناوے. ہاں، کہ ان کو بھی دیندار بناوے. ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، تو ان کو بھی دیندار بناؤ کہ ان میں دین آوے، بیوی بچوں میں دین آوے، اہل و عیال میں دین آوے. وہ بے دین نہ رہے. اگر وہ بے دین رہے تو ان کے لیے مصیبت ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں ان کو بھی دیندار بناؤ. یہ ایک ہی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہلال کو دوزخ کی آگ سے. تو حضرت علی اس کی تفسیر کرتے تھے کہ دوزخ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو بھی دین سکھاؤ، اپنے اہلال کو بھی دین سکھاؤ تاکہ وہ دوزخ سے بچ جاوے. جی ہاں، یہ ایک ذمہ داری، یہ ایک ذمہ داری. ہاں، یہی اسی ذمہ داریوں پر دین قائم ہوا ہے. جس زمانے میں سیکھنے سکھانے کے اسباب وسائل کم تھے، جب بھی لوگ سکھاتے تھے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی. ہاں، اور بہت مضبوط تعلیم ہوتی تھی. حالانکہ اسباب وسائل کچھ زیادہ نہیں تھے لیکن ان کو سکھاتے تھے تاکہ وہ بے دین نہ رہے. دوسری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماحول کو دیندار بناؤ. ہر نبی اپنے ماحول کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہ ماحول ان کو دیا ہے کہ اس ماحول میں دین لاؤ. تو اس ماحول میں دین لاتے تھے. ان کو خاص ایریا دیا جاتا، جیسے ڈویژن ہوتے ہیں پولیسوں کے، ڈاک خانوں کے، ایسے ہی نبیوں کو دیا جاتا تھا کہ اس ماحول کو دیندار بناؤ. تو اس ماحول کو دیندار بناتے تھے، اس ماحول میں محنت کرتے تھے، اس ماحول میں دین پر جینے والے پیدا کر دیتے تھے، وہ تیار کرتے تھے.
اب وہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو اپنے ماحول کی دینداری بھی کہ ہمارے ذمہ آئے گی. اس لیے جو لوگ ماحول میں دیندار ہیں وہ اپنے ماحول کو دیندار بنائیں. ماحول وہ کہلاتا ہے جہاں اپنی ضروریات کے لیے آدمی جاتا ہے. اگر یہ آدمی تجارت کے لیے کلکتہ جاتا ہے تو اس کلکتہ اس کا ماحول ہے. کیوں کہ اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہاں دین کی ضرورت پڑے گی، کیوں وہاں بے دینی ہوگی تو اس پر اثر پڑے گا. پڑے گا نہیں پڑے گا. اس لیے اس کام میں یہ طریقہ ہے کہ اپنا ماحول قریب کا بھی ہوتا ہے، بعید کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ضرورتوں کے لیے قریب بھی جاتے ہیں، بعید بھی جاتے ہیں. یہ سب ماحول کہلاتا ہے. ہاں، اس لیے اپنے ماحول کی فکر کرنا کہ ہمارے ماحول میں دینداری آوے، ہمارے ماحول کے لوگ بے دین نہ بنے. اس لیے کہ اگر وہ ماحول بے دین بنا تو آدمی کا دین پر جینا مشکل ماحول کی وجہ سے. ہاں، آپ لوگ دنیا میں جاتے ہو تو دیکھتے ہیں کہ ماحول وہاں نہیں ہے تو ان کا اپنے دین پر جینا مشکل. ہم امریکہ میں تھے سن 80 میں، تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، پڑوس کے تھے، دیندار آدمی تھے. تو گرمی کا زمانہ آیا، ہمارا تو وہاں سال لگا تھا، تو گرمی کا زمانہ آیا تو وہ موزے پہنے چمڑے والے. تو گرمی کا زمانہ آیا تو وہ موزے پہنے چمڑے والے، چمڑے کے موزے پہن کے جانے اسپتال. میں نے کہا ان سے، میں نے کہا گرمی نہیں لگتی آپ کو؟ کہ مولوی صاحب وہاں پاؤں نہیں دھو سکتے، پاؤں نہیں دھو سکتے اسپتال. وہ ٹپ ہوتے ہیں ٹپ ہاتھ دھونے کے، تو ٹپ میں ہاتھ دھو سکتے ہو، پاؤں نہیں دھو سکتے. ہم لوگ اناڑی، ہماری جماعت صرف انگوٹھا چھاپ تھے ہم لوگ، تو ایک ہمارے ساتھیوں نے وہاں ٹپ میں پاؤں دھو لیے. وہاں ایک ایریا ہوتا ہے کیفیٹیریا، وہاں لوگ چائے پانی کرتے ہیں، گاڑیوں والے اور یہ سب، تو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. تو ہم تو وضو کرتے ہیں تو وہ پاؤں اٹھا کے پاؤں دھوتے ہیں اسی ٹپ میں. او ہو، تو ہمارے 2 ساتھیوں نے پاؤں دھو ڈالے اندر. تو کمپلین ہوئی کہ انہوں نے یہاں پاؤں دھوئے ہیں. اور پھر وہ برش والا آیا، پاؤڈر والا آیا، تو وہ اس کو دھویا اور پاؤڈر جو کیا کر. اب ہمارے تو 5 مرتبہ پاؤں دھلتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم، ہم پر یہ گزری جب پتہ چلا ان کا، تو وہ کہ اسپتال میں پاؤں نہیں دھو سکتے. تو میں وضو کر کے مسا کر لیتا ہوں، تو پاؤں دھونا بھی مشکل ماحول نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں، ماحول کی. اس لیے نبی ماحول بناتا کہ اس ماحول میں سب دین پر جیئیں. ماحول ہوا تو سب دین پر جیئیں گے. جیسے سردی میں سب کو سردی لگے، گرمی میں سب کو گرمی لگے، ایسے دین کا ماحول تو سب کو دین لگے گا. منافق بھی حضور کے زمانے میں نماز نہیں چھوڑتے تھے اور آپ کے ساتھ غزوات میں بھی جاتے تھے بغیر اخلاص کے. نفاق ہے، مگر ماحول ہے نا تو چھوڑ نہیں سکتے، نہیں تو ان کا کھل جاتا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ غزوات میں بھی جاتے تھے. ہاں، اور کوئی مال خرچ کرنے کی فرمائش ہوئی تو مال بھی دیتے تھے اور نماز میں بھی آتے تھے. کیوں؟ ماحول ان کو مجبور کر دیتا تھا. اندر نفاق ہے. تو ماحول بنانا ہمارے ذمے ہے. اس لیے اپنی دینداری کو حرکت میں لانا ضروری ہے. جب حرکت میں دینداری آئے گی تو ماحول بنے گا. حرکت کو اور دعوت کو ہر کام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. علم دعوت کے ساتھ، ذکر دعوت کے ساتھ، عبادت دعوت کے ساتھ، اخلاق دعوت کے ساتھ، سب چیزیں دعوت کے ساتھ، تاکہ یہ سب چیزیں پھیل جائے. جیسے جاری پانی میں کوئی چیز ڈالو تو وہ بہہ جائے گی. جاری پانی ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیز ڈالو وہ چلے گی. تو یہ جاری پانی کی طرح سے رکھا کہ دین کو جاری پانی کی طرح بناؤ تاکہ وہ گدلا بھی نہ ہو، صاف ستھرا بھی رہے اور اس کے ذریعے سے کہاں کہاں تک بات پہنچ جائے. اس لیے دین کے ہر کام کو حرکت اور دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ہاں، سب چیزوں کو یہ جوڑا گیا ہے. اس لیے سب چیزیں پھیل گئی. ایمان پھیل گیا، اخلاق پھیل گئے، اخلاص پھیل گیا، علم پھیل گیا، ذکر پھیل گیا. ہاں، اب حدیثیں پڑھو تو ابھی وقت نہیں ہے.
کہ ہاں سمجھے نہیں کہ وہ حرکت سے مل گیا. ایک چھوٹے سے صحابی تھے, وہ بچپن میں ایمان لائے تھے, تو وہ اپنی جگہ پر رہتے تھے. کہا کہ ہماری جگہ ایسی تھی کہ وہاں پانی کا چشمہ اور پانی تھا, تو آنے جانے والے تمام قافلے اس پانی پر سے گزرتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا رہتا تھا, چھوٹے تھے, کیا پوچھتے تھے کہ قرآن پوچھتا تھا ان سے. تو میں نے ان آنے جانے والے قافلوں سے بہت سا قرآن سیکھ لیا. لو پانی پر سے قافلے گزر رہے ہیں, تو وہ سب قافلے ایمان والوں کے ہوتے تھے. اور میں تو جا نہیں سکا حضور کے پاس, لیکن میں نے ان سے قرآن سیکھا. پھر ان کے باپ بھی ایمان لائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی اپنی جگہ نماز پڑھو, اور تمہارے اندر جو زیادہ قرآن جاننے والا ہو وہ نماز پڑھاوے. تو میں ہی زیادہ قرآن جاننے والا تھا. تو انہوں نے قرآن کہاں سیکھا؟ کوئی مدرسہ تو تھا نہیں, بلکہ آنے جانے والے قافلے جیسے لوگ سامان خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, ایسا انہوں نے قرآن لیا. قرآن شریف کو بھی حرکت دی, چلے جاؤ اور پہنچاؤ. تو جیسے تجارت کے سامان کو حرکت ہوتی ہے, تو تجارت کا سامان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, پہنچتا نہیں پہنچتا, کیونکہ اس کو حرکت دی ہے. ہوائی جہازوں سے, پانی کے جہازوں سے, جی ہاں, خشکی کے راستے سے تجارت کے سامان پہنچائے جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں. ایسے ہی دین کے کام کو حرکت سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہر خیر پھیل جاوے, ہر خیر پھیل جاوے. تو ماحول میں پہنچ جاتی وہ, اور اگر اس کو سکڑ کے رکھ دو تو پھیلے گی نہیں. وہ ماحول اس کے خلاف بنتا چلا جائے گا, تو اپنے علم پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اپنے دین پر چلنا, جیسے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیچارہ پابند ہو سکتا, ہاں پابند ہے. بزرگوں سے اس کا تعلق تھا, مولانا احمد علی صاحب لاہوری سے ان کا تعلق تھا, ان کے بیٹوں سے. لیکن اب ماحول کہاں کا, امریکہ کا. ہاں, تو حرکت دینے سے ماحول بنتا ہے, ماحول میں چیز پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے, امت کو حرکت دی ہے کہ امت اپنا دین کو لے کر حرکت میں آوے. تو حرکت میں آنے کا فائدہ کہ خود اپنے دین پر باقی رہے گی اور دوسروں کو دین مل جائے گا. جیسے بیچنے والوں کو نفع ملتا ہے اور خریداروں کو مال ملتا ہے, پھر یہ پھرتے ہیں نا, ہاں, تو لوگوں کو مال مل جاتا ہے اور ان کو نفع ملتا ہے. ایسے ہی امت میں تو اس لیے اپنے ماحول کو دیندار بنانا یہ ذمہ داری ہے. ہاں, کہ اپنے ماحول کو دیندار بناؤ, کہ تمہارے ماحول میں گوشے گوشے میں دین کی ہوا پہنچ جاوے, دین کی روشنی پہنچ جاوے. اس کے میرے دوستوں, یہ زندگی تھی, یہ زندگی کی ساری چیزیں پانی ہیں. دولت پانی, عزت پانی, حکومت پانی. اہل حکومت سن لے کہ یہ حکومت ان کی جانے والی, دولت والے سن لے کہ یہ دولت ان سے بے وفائی کرنے والی ہے, صحت والے سن لے یہ صحت ان سے منہ چرانے والی ہے. جو چیز باقی رہے گی وہ صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کے راستے میں محنتیں ہیں اور اللہ کے دین کے لیے جانی ہے اور کوشش اور جدوجہد. نبوت کی محنت سے بڑا غنیمت وقت ہے جو گزر رہا ہے. اس میں اگر تم نے اپنے کاروبار سے وقت نکال کر کے ہدایت تبلیغ کا اول تو اپنے اندر سلیقہ پیدا کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کر لی, تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے انعام میں دنیا میں تم کو یہ ملک دے دے گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, یاد رکھو کہ تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے. یہ میں آج سیاسی آدمی کی حیثیت سے نہیں, بلکہ اس روشنی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی, اس روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام کیا. اور جب وہ حالت پیدا ہوگی اس وقت میں تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گی, تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے. یاد رکھو حفاظت کا سامان صرف کسی ملک میں مسلمان کی حفاظت کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ دین کے لیے جدوجہد کر لے اور دین کو اتنا طاقتور بنا لے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائے اور اس کی نسل
نصرت خدا کی طرف سے ہو اور پھر اس کا کوئی جگہ نہیں. یہاں اس ملک میں برما میں جس میں ہم ابھی چند دن سے آئے ہوئے ہیں، یہاں جو سب سے بڑی عقل مندی کا کام ہے اور جو سب سے زیادہ ضروری اور پہلا کام بڑی ذمہ داری ہے جو وقت کا فریضہ ہے یہاں دین کے لیے عالمی حساب سے کام سب سے بڑی یہاں کی سیاست یہی ہے. تو مقامی کام کو بھی سایہ ملے گا، سب سے بڑی یہاں کی اور مقامی کام ہوا تو شخصی زندگی کو بھی سایہ ملے گا. کی تجارت جیسے عالمی تجارت چلتی ہے، 10 برس 20 برس بین الاقوامی 10 برس 20 برس یہاں اسلام کو پھیلانا ہے اور یہاں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی مدد کرنی ہے. اب اگر یہ بدھسٹ اسٹیٹ بن گیا ہماری ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں. مطلب سارے شہروں میں ہر قسم کا مال آئے گا تو ہر آدمی کی ذاتی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہو گیا مجھے تم نے اپنے دین کی فکر خود نہ کی اور تم نے اپنے ایمان کو قائم رکھنے کا خود ارادہ اور فیصلہ نہ کیا اور تمہاری کام تجارت کی طرح سے ہے. اگر تجارت عالمی پیمانے پر کھلی ہوئی ہے ابھی تو خیر حکومت متعلق ہے اور ہر آدمی کو اپنی ضرورت کی ہر چیز مل سکتی ہے. تو میں حکومت کے لحاظ سے بدھسٹ لیکن جب یہ بدھسٹ ہو جائے گی تو پھر تمہارے دین کی حفاظت اور تمہارے دین کی اطاعت اور علم کی کوشش یہ سب تمہارے ذمے ہے، تمہارے اوپر اس کا فرض عائد ہوتا ہے. تمہارے کام کریں گے تو ہر آدمی کی ذاتی زندگی میں دین آنے کا امکان ہو گیا. یہ ہے وقت کا فریضہ. اگر اللہ نے تم کو سمجھ دی ہے، موٹی سمجھ بھی اگر تم رکھتے ہو تو آنکھ کھول کر کے اور سمجھ لو اس ملک میں تمہارا رہنا بغیر اسلام کے ممکن نہیں. پہلی جماعت تھی اس وقت سب سے بڑی عقل مندی اور سب سے بڑی خیرخواہی اپنے ساتھ کی ہے کہ اسلام کے لیے، اسلام کو چمکانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام میں اپنے دین میں مضبوط کرنے کے لیے اور ان کو سچا اور پکا مسلمان بنانے کے لیے ایک مرتبہ بیڑا اٹھاؤ اور ایک مرتبہ دیوانہ وار اسلام میں لگ جاؤ اور اپنے مالداری کا دین آئے گا. یہاں کا ہر کرنا کو مسلمان سچا اور سچا مسلمان ہو جائے کہ اس بڑے سے بڑا زلزلہ، بڑے سے بڑا طوفان اور بڑے سے بڑا بھونچال اس کو اپنی جگہ دلانا ہے. باہر سے مال کی آمد کے لیے کوشش کرو، سارے ملک میں پھر جاؤ، پھیل جاؤ، گاؤں گاؤں پھیل جاؤ، پہنچاؤ، کلمے کا اعلان کرو، توحید کا اعلان کرو، اسلامی تہذیب کو اختیار کرنی چاہیے، نام رکھنے چاہیے اور باقی رکھنے چاہیے. ان کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ مسلمان کی موت ہے اس میں کہ وہ شرک اختیار کرے. بے دین ہو جائیں گے کیوں کہ وہ جو سطح سے اوپر کی اس سے کام بند ہو گیا. ختم نبوت یہ ختم تقاضا یہ ہے کہ سارے عالم کی فکر کر کے سارے عالم میں دین لے جاؤ اپنی جان مال سے. کس سے؟ اپنی جان مال سے. یہ آسان ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے. جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنے لگاوے ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنے لگاوے ہے تو اللہ ان کو اور دیں گے. صحابہ نے اپنی طاقت لگائی پھر اللہ نے ان کو دیا. پہلے فقیری آئی، محتاجی آئی، بھوک آئی، پھر وہ بھوک ختم ہو گئی، پھر بہت دیا. ہاں بہت دیا اللہ نے کہ کوئی تقاضا باقی نہیں رکھا کہ فلاں کام کرے کہ میں کروں گا. طاقت بھی ملی خوب. ایسے ہی کہ خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا. حضور فرماتے تھے تم لگاؤ اللہ تم پر لگاوے گا. ہاں تو یہ ہے ہماری ترتیب کہ عالمی سطح پر فکر کریں تاکہ ہر گوشے میں نور پہنچ جائے. یہ اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یہ پورے عالم کی فکر کرنا، پوری امت کی فکر کرنا. حضور نے قربانی کی بھی بکری کی دی تو پوری امت کو ثواب ہو جائے اس کا کہ یہ بکرا جو ہے یہ میری امت کے لیے. 2 بکرے ذبح کیے، 2 مینڈے حدیثوں میں. 1 مینڈا ذبح کر کے کہ یا اللہ یہ کس کے لیے؟ میری امت کے لیے. تو ہمارے پاس حضور کے مینڈے کا ثواب ہے. ہاں آپ نے ہمارے لیے 1 مینڈا قربان کیا پوری امت کے لیے، ہے نا؟ حدیثوں میں پڑھنا، علماء سے پوچھو. ہاں تو آپ کی قربانی کا ثواب ہمارے پاس ہے. جی ہاں ہم امت میں ہیں. ایسے آپ کا کام کہ وہ ہر امتی کے ذمہ ہے. خوش نصیب ہے جو اس سطح پر اپنے جان مال کو سوچے.
کہ اللہ دے گا، اور جو اللہ دے، نبی کی سنت یہ تھی کہ امت کا مال امت کے لیے. حضور کے پاس آتی تھی نا، بہت چیزیں آتی تھی، تو وہ کہاں جاتی تھی؟ تو امت پر لگا دیتے تھے. یہ نبی کی سنت تھی کہ امت کا مال، آپ کے پاس ہدیے آتے تھے، نذرانے آتے تھے، ہاں بہت بہت چیزیں آتی تھی. جی ہاں، جب آپ کی شان ظاہر ہو گئی پھر بہت بہت دنیا آتی تھی. تو کس کو دیتے تھے؟ عائشہ کو، چلا الماری میں رکھ دو یہ چابی، کہ نہ. ہاں، بلکہ ایک دفعہ عائشہ کو 7 دینار دیے تھے بیماری میں کہ اس کو کسی کو دے دینا، وہ آپ کی بیماری کی وجہ سے دے نہیں سکی. پھر تقاضا ہوا کہ عائشہ وہ دیناروں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی بیماری کی وجہ سے دے نہیں سکی، کہ دے دو، میں اللہ کے پاس یہ حال میں جاننا نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں دینار ہو. امت کا مال امت کے لیے، امت پر لگایا، اللہ کے بندوں پر لگایا. یہ سنت پیغمبر ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایثار، کہ اپنی ضرورت نہیں دیکھی، دوسروں کی دیکھی، اس کو ایثار کہتے ہیں. یہ نبی ایثار سے کام پھیلا ہے، ایثار سے دین پھیلا ہے، ایثار سے لوگ اپنے بنے ہیں. ان پر احسان کیا ہے اور ان سے کچھ نہیں مانگا، اس لیے محبت ہو گئی. تو ہم اپنی جان مال لگاویں گے نا تو لوگ ہم سے محبت کریں گے، پکی بات ہے. دیکھ لینا کہ جہاں جان مال لگاؤ گے وہ آپ سے محبت کریں گے، جہاں جان مال لگا وہ آپ سے محبت کریں گے. ہاں، اس لیے اپنا جان مال لے کر کے پورے عالم کے حساب سے کام کرنا، تو پورے عالم پر ہدایت بھی آئے گی، پورے عالم پر مدد بھی آئے گی اللہ کی، کہ اللہ کے وعدے ہیں. ہاں، اس لیے اپنے کام کو اچھی طرح سمجھنا، گہری نظر سے سمجھنا، تاکہ ہم متاثر نہ ہوں اور اپنا کام کریں. اپنی ذاتی زندگی بھی زنداری بنے، ہمارا ماحول بھی زنداری بنے، اور سارے عالم میں بھی یہ جاوے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کہ وہ تو بارش کی طرح سے ہے، بارش کی سب کو ضرورت ہے، کوئی بغیر بارش کے زندہ نہیں رہ سکتا. رہ سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ضابطے سے بارش برساتے ہیں، ہر سال بارش ہوتی ہے، اس لیے بغیر زندہ نہیں رہیں گے. ایسے ہی آپ نے فرمایا میری دعوت، میری نبوت یہ بارش کی طرح سے ہے، سب کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن بعضوں کو ضرورت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے ان کو پتہ کرنا اور ان کو اس کے لیے طلبگار بنانا، یہ دعوت کی غرض ہے کہ لوگ دین کے طلبگار بنے، پھر وہ دین لیں گے. ہاں، پھر وہ دین حاصل کرنے کی تدبیریں کریں گے. جیسے ایڈورٹائز والے ہیں نا، اپنے ایڈورٹائز سے لوگوں کے دلوں میں اس کی طلب پیدا کراتے ہیں، پھر وہ خود خریدیں گے، ادھر بھی خریدیں گے، قسطوں پر خریدیں گے، سود سے خریدیں گے، کیونکہ طلب ہو گئی، اب وہ مجبور ہیں. ایسے امت میں دین کی طلب پیدا کراؤ تو امت خود دین تلاش کرے گی. ہاں، اللہ نے ان میں صلاحیت رکھی ہے، چاہے ہمارے اندر اہلیت نہ ہو تو بھی کام کرو. مولانا علیہ صاحب فرمایا تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے کام کرنے کی تو بھی کام کرو، تمہاری وجہ سے اہلیت والے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نااہل ہو، ناکارے ہو، کہ ہاں بھائی، چاہے ہمارے اندر اہلیت نہ ہو تو بھی کام کرو. مولانا علیہ صاحب فرمایا تمہارے اندر اہلیت نہیں ہے کام کرنے کی تو بھی کام کرو، تمہاری وجہ سے اہلیت والے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم نااہل ہو، ناکارے ہو، کہ ہاں بھائی، کہ تب بھی کام کرو، تمہاری وجہ سے صلاحیت والے کھڑے ہو جائیں گے. فرماتے تھے میں بھی نااہل ہوں، کام اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صلاحیت والوں کو کھڑا کر دے. یہ دائی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے سب کچھ کر دیتے ہیں. ہاں، اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ کام سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہر حال میں استقامت اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے، اور جو تقاضے ہمارے سامنے آوے اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہاں اللہ پر نظر کر کے اسے پورے کرنے ہیں. یہ بتائیں گے، آپ بتانا کیا کیا ہے وہ، اسے پورے کرو.